اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ اللہ رب العزت کا احسان کہ اس پروگرام میں ہم بہت سے ایسے موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ اس دور میں ایسے موضوعات پہ گفتگو کرنا نہ صرف مشکل بھی ہوتا ہے، بلکہ اسے آسان سلیس اردو میں سمجھانا یقینی طور پر ایک فن ہے، اور جب بات ہو سمجھانے کی تو شخصیت بھی بڑی چاہیے ہوتی ہے۔ شہر کراچی ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان میں جہاں جہاں بھی محفل میلاد ہوتی ہے، حضور کا ذکر ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، یقینی طور پہ آپ کا نام بھی سر فہرست وہاں لیا جاتا ہے۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج کرام۔ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، کل جب بدر کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو اس میں ایک مختار کل اختیارات نبی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، تو میں نے کل ہی کہا تھا آپ سے کہ کل ہم اس پہ پورا پروگرام ہی کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے علم نہیں ہے، اور مختار کل جو ایک لفظ ہے اس کو بھی واضح طور پہ سمجھانا کہ کیا کیا اللہ نے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک جملہ کہتا ہوں پھر اس کی وضاحت میں ہوں گا کہ یہ مملکت ہے خدا تعالی کی، کائنات جو پوری کائنات، اور اس میں سلطنت ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ کیا علیہ بات، سبحان وآلہ۔ اللہ۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے جو اہل ایمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی میں کچھ نہیں۔ بے شک۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے کمالات، ان کے اختیارات، ان کی شان اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی، بے شک بے ان شک۔ کی ذاتی نہیں ہے، رب تعالیٰ کی دی ہوئی۔ جب اتنی بات ہوتی ہے تو پھر سارے شک دور ہو خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو چاہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے جو عطا بے شک فرماتا ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ اے پیارے، اگر تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ بالکل۔ تو پتہ چلا یہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وجود میں آئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اس کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں۔ بے شک بے شک۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا اے حبیب جب تک تجھے حاکم نہ مانے اپنے معاملات میں، اور جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو دل میں بھی تنگی نہ آئے۔ بے شک۔ ملکوں میں کورٹس ہوتی ہیں، عدالتیں ہوتی ہیں، عدالت کے فیصلے کے خلاف بات کی جائے تو عدالت توہین عدالت یا کنڈمپٹ آف کورٹ بھی لگا دے۔ دل ہی دل میں آپ برا کہتے رہیں تو کوئی حکم نہیں لگ سکتا، کیونکہ ان کی رسائی آپ کے دل و دماغ تک نہیں۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود رب نے فرما دیا کہ یہ کوئی فیصلہ کر دیں تو دل میں بھی تنگی نہ آئے۔ مخالفت تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی کچھ کہنا سوچنا، دل میں بھی کوئی ایسا ان کا منفی خیال نہ آئے۔ پھر فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے رک جاؤ۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک پلیت چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ فرماتا ہم نے رسول بھیجے ہی اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کا کہنا مانا جائے۔ بالکل بالکل۔ متعدد آیات، آپ کا تو پروگرام تھوڑا سا ہوتا ہے، اس پہ تو ہم گھنٹوں کیا گفتگو کریں، ختم نہیں ہو سکتا۔
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیح کل شے، اللہ نے مجھے ہر شے کی چابی دے دی ہے۔ تو چابی والا اختیار رکھتا ہے، تالا چابی والے کے اختیار میں ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے کہوں میں آپ کو کچھ دوں اور کہوں اس کو خرچ کرنے کا اختیار نہیں ہے تو وہ دینا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کہیں گے اپنے پاس ہی رکھو، چیز میرے پاس ہے استعمال نہیں کر سکتا تو کیا فائدہ؟ تو رب نے دیا بھی ہے اور اختیار کیا فرمایا، ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بے شک۔ قرآن کریم اور متعدد احادیث نے یہ بتا دیا کہ نبی پاک اللہ کی طرف سے اذن دیے گئے ہیں، اختیار دیے گئے۔ لفظ آتا ہے کل، مختار ہونا تو آپ کے ہاں بھی مختار نامہ بنایا جاتا ہے، اتھارٹی دی جاتی ہے، آپ مختار کار آپ کے ہاں ہوتے ہیں۔ لفظ کل پر کچھ لوگوں کو تو وہ کل بھی اللہ کے سامنے تو نہیں ہے نا، اللہ کے مقابلے میں تو نہیں ہے نا، اللہ ہی کی عطا سے، اللہ ہی کی عطا اور اللہ ہی کی کائنات میں اللہ نے دیا ہے، تو اس سے مراد وہ اللہ کے برابر نہیں ہو گئے، مثل نہیں ہو گئے۔ یہ گمان جب آتا ہے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، تو اس گمان کو درست کر لیں کہ وہ کل کس کا ہے؟ وہ کائنات کا ہے، رب کا نہیں ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں، اللہ کے برابر نہیں، اللہ جیسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اب اس کے بعد کسی شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ رب تعالیٰ نے کتنا اختیار دیا ہے اس کے لیے آیات بھی ہیں ہمارے سامنے، اور متعدد احادیث اور واقعات بھی ہیں، بے شک، صحابہ کرام کے سب موجود ہیں جو دین ہیں، یعنی انہی سے ہم آگے نظیر بناتے ہیں، اسی سے آگے مثال قائم ہوتی ہے، احکام بنتے ہیں۔ تو رسول پاک کے لیے پہلے یہ جان لیا جائے کہ وہ اللہ کی عطا سے ہے اور کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختار بنایا ہے، وہ رب کی عطا سے مختار ہے۔ بے شک، بے شک۔ علامہ صاحب، موضوع یقینی طور پہ عشق و محبت کا ہے۔ ایک بریک کی جانب جائیں گے اور بریک کے بعد آنے کے بعد یہیں سے اسے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک سے واپسی آتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے اختیارات نبی، اور یقینی طور پہ ہمارے نبی ہیں تو ان سے محبت ہے، عقیدت ہے جس کو، وہ اور خوش ہوگا ان کے اختیارات سن کے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے اختیارات نبی کے حوالے سے۔ یقینی طور پر ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، اور عقیدت محبت کا اظہار بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جس کی جو اوصاف ہوں، جو اس کی صفت ہوں، جو اس کے اختیارات ہوں، اس کو جان کے اسے مانا جائے، اور جب آپ جان کے مانیں گے تو اور عقیدت اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ جی علامہ صاحب۔ بخاری شریف جس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب، اس میں احادیث موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا، طے ہو گیا، سودا ہو گیا کہ بعد میں آنا، پیسے لے جانا، گھوڑا دے جانا۔ جب دوبارہ وہ آیا سامنے، فرمایا پیسے لے لو اور گھوڑا دے دو۔ اس نے کہا جی کون سے پیسے اور کون سا گھوڑا؟ فرمایا ہمارا تمہارا سودا ہوا تھا۔ اس نے کہا کون سا سودا؟ صحابہ کو غصہ آ گیا، کیونکہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی غلط کہہ رہے ہیں۔ ایمان والے کو نبی کی ذات میں کتنی تعظیم اور کتنا پیار چاہیے، صحابہ نے اس کا اظہار کیا۔ آج ہمارے سامنے کوئی نبی کے بارے میں منفی بات کرے اور ہم غصے میں نہ آئیں تو یہ ایمان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا سودا تو ہوا تھا، تیرا ارادہ بدل گیا ہو تو کہہ دے۔ اس نے کہا جی آپ جو شریعت لائے ہیں اس میں بھی قانون ہے کہ ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے، اگر میرا آپ کا سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کر دیں۔ اب اس وقت کوئی اور گواہ تو تھا نہیں، گواہ اس کو کہتے ہیں جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا ہو۔ اس نے کہا کہ جی گواہ پیش کر دیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود، ان کا کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے گھوڑا بیچا تھا، میں نے خریدا تھا، طے ہوا تھا یہ پیسے لے جائے گا اور گھوڑا دے جائے گا۔ اب یہ کہتا ہے کہ جی اگر سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کریں۔
حضرت خزیمہ اس کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں تو نے گھوڑا بیچا اور نبی نے خریدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا خزیمہ جب سودا ہوا تھا تو نے دیکھا نہیں تھا، تو گواہی دے رہا ہے۔ تو حضرت خزیمہ آگے سے یہ نہیں کہتے میری مرضی میں دے رہا ہوں، کیا کر لے گا یہ، ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا۔ بالکل، وہ یہ کہتے ہیں حضور میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، کیا بات ہے۔ آپ سے سن کر گواہی دیتا ہوں، تو آپ سے سن کر بن دیکھے سودے کی گواہی کیوں نہ دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو انعام دیتے ہیں وہ اختیار ہے، اس لیے میں نے یہ واقعہ سنایا۔ فرمایا میرے صحابیوں قانون ہے کہ گواہ ہوتے ہیں دو، تو اس ایک کو دو کے برابر، ذو شہادتین، جس معاملے کا یہ گواہ ہو اس کی گواہی کو دو کے برابر سمجھنا اختیار ہے یا نہیں، بالکل بالکل، کہ ایک کو دو گواہیوں والا بنا دیا۔ یہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آخری آیات حضرت خزیمہ نے ہی سنائی تھیں، اور جب وہ تھا کہ دو سے سنی جائیں گی، یہ ایک سنا رہے تھے، ان کا یاد نہیں ہے نبی پاک نے فرمایا تھا اس ایک کی گواہی کو دو کے برابر کیا بات، سمجھنا۔ سبحان اللہ۔ کہاں تک نظر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ کر دیں، حضرت زید اور حضرت زینب کے نکاح کا مسئلہ قرآن میں ہے۔ اس وقت حضرت زینب نہیں چاہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی آیت آ رہی، جب نبی فیصلہ کر دیں کسی کو اختیار نہیں، اللہ، خود قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، چنانچہ وہ نکاح ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کے اختیار کی خود گواہی دی، اور جب یہ فیصلہ کر دے تو کسی کی آگے مجال نہیں کہ وہ انکار کرے یا بالکل کچھ کرے۔ بالکل، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لحاظ سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ بھی بخاری شریف میں۔ ایک شخص روزہ توڑ بیٹھا، اس سے وہ کام ہو گیا جو روزے میں نہیں کرنا تھا، آیا حضور میں ہلاک ہو گیا، کیا ہوا جی؟ روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ فرمایا غلام آزاد کرو، کیونکہ اسلام انسانوں کی خرید و فروخت نہیں چاہتا، اس غلامی کو ختم کرنے آیا تھا، تو کفارہ یعنی گناہ کو مٹانا، غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا جی بہت کمزور ہوں، پیسے نہیں ہیں، یہ کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا کہ جی اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا 60 روزے رکھو پے در پے، اس میں ایک بھی ناغہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ 58 رکھے 59واں نہیں رکھا، یہ نہیں، مسلسل۔ اس نے کہا 30 پورے نہیں کر سکا، 60 کہاں سے کر سکوں گا؟ نبی پاک کے سامنے اتنی آزادی، اتنی آسانی سے بات کرنا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک شخص کھجوروں کی ٹوکری لایا بطور تحفہ۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں تحفے پیش کرنا سعادت سمجھا جاتا ہے۔ بالکل بالکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ فرمایا وہ کہاں ہے وہ شخص جو روزہ توڑ بیٹھا ہے؟ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی میں بیٹھا ہوں۔ فرمایا یہ کھجوروں کی ٹوکری لے لو، مدینہ منورہ کے جو مستحق لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اختیار ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک ہے، بالکل۔ اب آگے بھی سن لیجئے۔ اس نے وہ ٹوکری لی، سر پہ رکھ لی، اور کہنے لگا کہ مدینے میں مجھ جیسا غریب ہی کوئی نہیں ہے، اللہ، میں خود رکھ لوں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، حضور اتنا ہنسے کہ داڑھیں نظر آنے لگ گئی، کیسا آدمی ہے۔ میں نے کہا روزے رکھو، نہیں رکھ سکتا، غلام آزاد کرو، نہیں کر سکتا، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں کھلا سکتا، کھجوریں بھی میں دے رہا ہوں، وہ بھی تقسیم نہیں کرنا چاہتا، خود رکھنا چاہتا ہے۔ فرمایا فاذهب، جا اطعم اہلک، تو اور تیرے گھر والے کھا لے، تیرا کفارہ ہو جائے اللہ، گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر ساتھ ہی ایک بات فرما دی، ھذا لک ولا لغیرک، یہ حکم صرف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں، ورنہ لوگ قانون بنا لیتے۔ تو اختیار ہے یا بے نہیں ہے؟ شک بے شک، جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کرو۔ ایک خاتون سے فرما دیا صرف 3 دن بناؤ سنگار سے الگ رہ لو، تمہاری عدت ہو جائے گی۔ 6 ماہ کی بکری کی اجازت نہیں، 1 سال کی بکری کی ہے، ایک شخص کو 6 ماہ کی بکری کی اجازت دے دی کہ تمہارے لیے۔ یہ اختیارات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف بتا رہا ہوں، یعنی اگر ہم جائیں شریعت کے احکام اور دوسری تفصیل میں، ایک شخص کو 2 نمازوں کے وعدے پہ مسلمان کر لیا، اختیار ہے یعنی ہمیں نہیں ہے یہ اختیار، ان کی شان۔ تو وہ اللہ کی طرف سے معزون یعنی اختیار دیے گئے۔ وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا،
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. لا و رب العرش کے معنی عرش کے رب کی قسم. اور اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. اگر کوئی بولتا ہے تو اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے. بالکل. یہ دعوے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں بانٹنے والا ہوں. تو نبی کو اختیار اللہ نے دیا ہے. بے شک. میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جس کو چاہیں دیں، جس سے چاہیں روک لیں، کوئی حساب نہیں. صحابہ آ رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے، سل بغیر قید کے. حضرت ربیعہ کا واقعہ جو تہجد میں وضو کرواتے تھے، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے. وہ آگے سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے مانگوں گا، آپ سے کیوں مانگوں. صحابی ہیں، ان کو پتہ ہے دینے والا اللہ ہی ہے، یہ دلوانے والے. بے شک. رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم. رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ. بے شک. بے شک. تو حضور اسالو کا، اس نے کہا میں آپ سے مانگتا ہوں مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ موت کیسی ہوگی، قبر میں ہوگا، پھر حشر کا عذاب، پل صراط. نہیں فرمایا ہو گیا، اب غیر ذالک کا کچھ اور مانگ لیں. یہ تو ہو گیا، اختیار ہے یا نہیں. بالکل. جس کو چاہیں جنت عطا کر دیں. اور عشرہ مبشرہ، کتنا بڑا یہ واقعہ ہے. 10 صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جنتی ہیں، یعنی اس پہ کوئی شبہ ہی نہیں. بالکل. تو یہ اختیار ہے یا نہیں ہے. اور آج تک امت میں اختلاف بھی نہیں. اچھا جی، صحابہ آ رہے ہیں حضور کے پاس. ایک شخص آ رہا ہے کہ جی میں وہ کھا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہ اس طرف سے کھاؤ، اس طرف سے نہ کھاؤ. تو اس نے عذر پیش کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کہہ دینا منہ سے نکل گیا وہ بات ہو گئی، کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ خود سے نہیں بولتے، ان کے منہ پہ اللہ بولتا ہے. تو کسی کو فرمایا کہ جو رہنے دے، آخرت میں ثواب ملے گا. اس نے کہا وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، دونوں کام پورے کر دیے. کیا بات، سبحان اللہ. جو آتا ہے پاتا ہے، خالی کوئی نہیں جاتا یقینی طور پہ. یہ عطا ہے. آج آپ کسی کو دیکھیں نا، آپ کسی کو عہدہ دیتی ہے حکومت تو اختیار دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ جتنا دیتی ہے. وہ پوری کائنات کے نبی ہیں، اللہ نے بنائی ان کے لیے ہے، تو ان کو اللہ نے پورا اختیار دیا ہے. وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار میں سے کرتے ہیں. اور یہ بھی فرما دیا کہ جو ان کا کہنا مانتا ہے وہ اللہ ہی کا کہنا مانتا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. نبی کے کہنے کو یہ نہ سمجھو کہ یہ نبی کہہ رہے ہیں. بالکل اللہ کی عطا سے. علامہ صاحب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. بریک کے بعد آ کے ایک دو واقعات حج کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آتے ہیں. ناظرین کرام ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. گفتگو ہو رہی ہے اختیارات نبی کے حوالے سے. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. اور بریک سے قبل بھی ہم اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. علامہ صاحب سے جانیں گے اور کیسے واقعات ہیں جن سے ہمارا ایمان تازہ ہو. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 اولادیں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں. 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. ایک بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم. 16 مہینے کی عمر تھی، حضور کی گود میں وصال فرما گئے. ان کی والدہ حضرت ماریہ پھول سا بچہ تھا، چلا گیا. ماں ممتا بہت روتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماریہ تیرا بچہ تیری گود میں اتنا خوش نہیں تھا جتنا جنت میں خوش ہے، رویا نہ کر. ان کے آنسو نہیں رکتے تھے. کر کے سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا ماریہ تو پتہ تجھے بتاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں. تو چاہے تو میں تجھے جنت میں تیرا بیٹا دکھا دوں، اختیار ہے یا نہیں؟ بے شک. حضرت ماریہ نے کہا نہیں، میں دیکھنا نہیں چاہتی. حالانکہ رو رہی ہیں بچے کی وجہ سے، لیکن دیکھنا نہیں چاہتی. کیوں؟ کل قیامت کے دن اللہ یہ نہ فرمائے تو نے اپنی آنکھوں پر اعتبار کیا، میرے نبی کے فرمان پر اعتبار نہیں کیا. لیکن نبی کا اختیار. بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اختیار ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ڈوبے سورج کو لوٹایا. واقعات موجود ہیں.
یعنی پوری کائنات پر جہاں چاہیں. نصرتا کے الفاظ ہیں, کسی نے مدد مانگی تھی, راجز نے, حضور نے فرمایا اس کو مدد وہاں پہنچی. پہنچ گئی بے شک. اعلان فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج, اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا, وحجوا, حج کرو. صحابی پوچھتے ہیں اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہر سال ہم پر حج فرض؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں. دوبارہ پوچھا, آپ پھر خاموش. تیسری بار فرمایا لو قلت نعم لوجبت, اگر میں ہاں کہہ دیتا تم پر ہر سال فرض ہو جاتا. بالکل. نبی کی زبان سے نکلے تو لازم, جس طرح اللہ کا کہا ماننا ہے, نبی کا کہا بھی ماننا ہے. وہ حاکم بھی ہے, وہ مختار بھی ہے. یہ اختیار دینے والا اللہ تعالی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آتے ہیں. آپ نے کل بدر کی بات کی تھی, جو ابو جہل کو جس نے قتل کیا تھا وہ نوجوان کم سن تھا, اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگا کے جوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اختیار دیا, دل کی ماہیت کو بدل دینا. معراج کا واقعہ ہے, سفر ہجرت کے واقعہ. معبد وہ بکری جو دودھ نہیں دیتی, ہاتھ پھیرتے ہیں اتنا دودھ آتا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا. بکری زیادہ سے زیادہ 7 برس تک زندہ رہتی ہے, وہ 40 برس زندہ رہی. اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا اولاد بھی کثرت سے, مال بھی کثرت سے. ان کے سامنے ان کی اولاد سینکڑوں ہو گئی. ایک ہی رات میں بیج بویا, درخت تناور ہو گیا اگلے دن. کتنے واقعات ہیں. تو اختیار ہے یا نہیں, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہم آج مانتے ہیں, ابھی کورونا میں لوگوں کو پتہ چلا کہ جی سانس کا بھی اثر ہو جاتا ہے, کوئی بیمار آپ کو ٹچ کر لے تو اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے. یہ کورونا نے آپ کو سکھا دیا. تو آپ ان چیزوں کو مانتے ہیں, تو روحانیات کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے چہرے پہ حضور نے ہاتھ پھیر دیا, بوڑھے ہو گئے لیکن چہرہ تر و تازہ رہا اور بال بھی سفید نہیں ہوئے. حضور کے پاس لوگ آتے ہیں ایسا ہو جائے, اور حضور کہہ دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے. بے شک. یعنی نبی پاک منہ سے کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. بالکل. علام صاحب بریک پہ جائیں گے, اس سے قبل میں ایک بات ہے, آج کے مادیات جیسے مادی چیزیں ہیں, میٹریلسٹک اپروچ کے ساتھ لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو بریک کے بعد جب آئیں گے تو اس پہ گفتگو کریں گے, اختیارات نبی کو میٹریلسٹک اپروچ کے ساتھ دیکھنا کیسا ہے. ٹھیک ہے ناظرین کرام, ایک چھوٹا سا بریک ہے, بہت ہی مختصر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ واپسی آتے ہیں, بڑے اہم سوال کرنے جا رہا ہوں میں. جی ناظرین کرام, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. اختیارات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی, تو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا اور آج کے جو طلباء ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کے ذہنوں میں ایک یہ بات ڈالی جا رہی ہے میٹریلسٹک اپروچ کے حوالے سے, مادیات کے حوالے سے, کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے, اور پھر سب کچھ گھما پھرا کے لے آتے ہیں نبی کی ذات اور ان کے اختیارات کے حوالے سے. تو علامہ صاحب سے پوچھیں گے, اس مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ اختیارات نبی کو دیکھنا کیسا ہے, اور ایک مومن کے ایمان پہ اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ جی علامہ صاحب. سائنس خود اس بات کو مانتی ہے کہ مادیات ہرگز روحانیات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ سائنسدانوں نے مانا ہے, اور نہیں کر سکتی بالکل بھی. جو چیز اور معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو آپ کو عاجز کر دے, آپ کی خارق عادت, آپ کی عقل وہاں تک جا ہی نہ سکے. اچھا جی, سائنس میں آپ میتھمیٹکس میں دیکھ لیں تو آپ فارمولہ تیار کرتے ہیں, اس سے آگے کتنے کوشچن حل کر لیتے ہیں. فارماسوٹیکل میں جائیں تو آپ ایک فارمولہ بناتے ہیں, اس سے آپ ادویات بناتے چلیں. فارمولہ چینج کرتے رہتے ہیں, ادویات بنتی رہتی. آپ کے پانی کا فارمولہ ہے H2O. اگر میں H2O کی جگہ H3O کر دوں تو کچھ اور چیز بنے گی, پانی نہیں بنے گا. تو آپ کے ہاں فارمولے ہیں. کائنات کا نظام جو ہے وہ اسباب پر بھی ہے, ایک عالم خلق ہے, ایک عالم امر ہے. بالکل. وَيَسْأَلُونَكَ, آپ سے پوچھتے ہیں.
روح کے بارے میں. روح کیا چیز ہے؟ پوری دنیا کی سائنس اور عقل مجھے بتا دے کہ روح کیا ہے. ان امر ربی، اللہ کے امر سے ہے. جاننے کی کوشش کی، جان نہیں سکے کہ اس کس پاور کا نام روح ہے. روح مانتے ہیں لیکن وہ کیا ہے نہیں بتا سکے. آپ کے ہاں ایک بیٹری سسٹم ہے، جہازوں میں لگا دو، فون میں لگا دو، جس میں لگا دو، اس کی جتنی پاور ہے وہ کام کرتی ہے. اس بیٹری کو بنانے والا انسان ہے، انسانی عقل ہے. تو جس نے انسانی عقل کو بنایا ہے اس کی پاور کیوں نہیں مانتے؟ بے شک. اللہ تعالیٰ کون فرماتا ہے چیز ہو جاتی ہے، اس کے لیے اسباب نہیں ہیں. تو عالم روحانیات جو ہے اور ایمانیات جو ہے، آپ اس کو عقل سے کس حد تک ناپیں گے؟ مجھے بتا دیں کہ نفرت کیسے ہو جاتی ہے، محبت کیسے ہو جاتی ہے، مجھے عقل بتا دے، سائنس بتا دے. نہیں بتا سکتے. تو یاد رہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے. اب ہم اللہ کے لیے بھی اگر یہی باتیں کر دیں کہ جی کیسے ہو گیا، ایک چیز ایک کے لیے ہے، 2 کو کافی ہو گئی، 200 کو کافی ہو گئی. اللہ چاہے کر سکتا ہے یا نہیں. تھوڑا سا پانی ہے، ایک پیالہ دودھ کا ہے، مگر 70 افراد پی لیتے ہیں اور ختم نہیں ہوتا. بے شک. 2 افراد کا کھانا 300 کھا لیتے ہیں اور ختم نہیں ہوتا. تو اس چیز کو آپ مجھے عقل سے جو کہتے ہیں کہ ثابت کر دو، تو یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، مفروضے نہیں ہیں. اور یہ چیز ثابت ہے جس کو برکت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، بالکل. اس وقت مکہ اور مکرمہ میں کم از کم 1 کروڑ آدمی باہر سے جمع ہوگا، کم از کم. سب روزہ رکھ رہے ہیں. بالکل. روزہ افطار کس سے کر رہے ہیں؟ کھجور سے. 1 سے زیادہ کھجور ہے تو لازمی کھاتے ہوں گے. اگر 1 بھی لگا دیں تو 1 کروڑ کھجور روزانہ بالفرض. کبھی ختم ہوئی؟ نہیں. برکت کس چیز کا نام ہے؟ کچھ سمجھ آتی ہے؟ روزانہ کتنی بکریاں، بکرے، جانور ذبح ہوتے ہیں، کبھی کمی ہوئی؟ بالکل نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام. یہ عقل سے آپ نہیں اس کو طے کر سکتے. اب تھوڑی سی چیز مثال کے طور پر، آپ کے ہاں کسی زمین میں کم پیداوار، کسی میں زیادہ پیداوار ہو جاتی ہے. آپ بونزائی بناتے ہیں درخت کی شکل کو، اپنے 5000 سال پرانا ہے جی، 4000 سال پرانا ہے. آپ کی عقل کی اتنی طاقت ہے، اللہ کی روحانیت اور اللہ کے اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. کیا بات. سوچے انسان. میں اتنا جانتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور و قریب سننا، دیکھنا، تصرف کرنا. نبی پاک کی تو بڑی شان ہے، ان کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے یہ عطا کیا یہ ہوا. شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا تو ہو. اندازہ کیا جائے. اچھا یہ سائنس والا یہ تو مان لیتا ہے کہ جی اپولو گیا چاند پر، یہ مان لیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس یقینی طور پر نہیں. وہ تو کتنے امریکنز ہیں جو آج تک نہیں مانتے، کہتے ہیں نیواڈا میں ایسے ہی فلمایا گیا ہے. لیکن یہ مان لیتے ہیں نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا. تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ کہیں ایمانی کمزوری ہے. جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیں، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ، آپ کے اندر آئیڈیاز آتے ہیں، آپ کے دل میں جو کچھ آتا ہے، ذرا اس کو ہی دیکھ کے اندازہ کر لیں. بالکل. تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. میں بہت سی مثالیں دیتا، لیکن یہ کہ آپ کا اس وقت ٹائم، سیگمنٹ چھوٹا ہی. چھوٹے چھوٹے سیگمنٹ ہیں، ورنہ یہ کہ سمجھا دوں ان کو کہ ایک چیز بنتے بنتے کہاں چلی جاتی ہے. بالکل. تو اس میں کیا کچھ ہوتا ہے تو سائنس مان رہی ہے آج. اسی طرح علامہ صاحب ایک آخری بریک ہے. آخری بریک کے بعد آنے کے بعد ہم اس کو ریپ اپ تو خیر کر ہی نہیں سکتے اس نہیں، موضوع. صرف روح کی طاقت ان کو اتنا بتا دیں کہ سوتے ہیں نا، خواب دیکھتے ہیں، وجود بستر پر ہوتا ہے، پہنچے کہاں ہوتے ہیں. کہاں سے کہاں پہنچے. تو بالکل اس طرح ہے. ناظرین کرام ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے. گفتگو ہو رہی تھی اختیارات نبی کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی سے محبت، الفت، عقیدت بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو یقینی طور پہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتی. اور جب ان موضوعات پہ گفتگو سنیں گے تو ایمان بھی تازہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی بڑھے گی. علامہ صاحب بہت سے ایسے اختیارات ہیں جو انسانی عقل سے تو بالکل مجھے نہیں کہتے نا، آپ ہماری عقل سے بڑھیں، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ نے کس لیول پہ ان کو عطا فرمایا. آج کے نوجوان کو
ہم اگر بالکل 3 سے 4 منٹ میں ریپ اپ کریں کہ بھائی کس لیول پہ ان کے اختیارات کو ماننا ضروری ہے، اور اس کے بغیر اس کا ایمان تو مکمل ہی نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، ہم چیزوں میں تاثیر مانتے ہیں، یہ چپ بنتی ہے، ریئر ارتھ سے بنتی ہے، یہ گلاسز بنتے ہیں، سلیکون سے سب جو بھی ہم ہر چیز کے لیے مان رہے ہیں، یہ مادیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی ذات کا جلوہ بنایا ہے۔ بالکل رب تعالیٰ کے کمالات دیکھنے ہیں تو نبی میں نظر آئیں گے، وہ اللہ ہی کے کمالات کی تجلیات ہیں۔ شک بے شک اتنی بات سمجھ آ جائے کہ رب نظر آئے گا تو نبی پاک میں نظر آئے گا، کیسے کہ اللہ کے جلوے۔ حضور آئینہ ہے ذات حق کا، تو نبی پاک کو یہ مانے کہ وہ افضل ہے ساری مخلوق میں، اور اللہ کی عطا سے مالک ہیں، مختار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شان عطا کی ہے جو پوری مخلوق میں کسی اور کی نہیں۔ قصیدہ بردہ میں کہتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رسول اللہ ملتمسن، سب کے سب نبی پاک کی بارگاہ سے لیتے ہیں، بے شک ان سے التماس کرتے ہیں، تو ان کو کبھی یہ گمان نہ کریں کہ وہ ہم جیسے بشر ہیں، وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ، اور ان میں اللہ ہی کے جلوے نظر بے آتے شک ہیں۔ با خدا وہ خدا نہیں، یہ سیدھی سی بات ہے، نہ وہ خدا کے برابر نہ مثل، وہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، کوئی برابری کا تصور نہیں۔ مگر میں معمولی سی چیز یہ کھاؤں گا گرمی آئے گی، یہ کھاؤں گا ٹھنڈک آئے گی، اس میں یہ تاثیر، دنیا جہان کی ہربس کی مان لیتا ہوں، ہر چیز کی مانتا ہوں، تو جس کو اللہ نے نبی بنایا اس میں اللہ نے پورے کمالات بے رکھے۔ شک بے شک اور میرا ایک جملہ اگر اردو میں سمجھ میں آ جائے کہ نبی میں ہر کمال بھی اپنے کمال پر ہے، ہاں، نہ اس سے پہلے کسی کو ملا، نہ یعنی وہ کمال بھی اپنے کمال پر ہے، اس درجے کا کمال کسی اور میں نہ نظر کسی کو نہیں ملے آئے نہ گا۔ کسی کو ملا۔ سیدھی بالکل سی بات اچھا، یہ بھی چیز ہے کہ ہم قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں، اور یقینی طور پہ اس میں بہت سارے واقعات ہیں جو دے دیں لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ، ان کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے۔ اور بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے نا کہ اگر اے نبی یہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے سفارش طلب کریں، آپ ان کی سفارش کریں، اور پھر مجھے رحمان الرحیم پائیں، آپ کے پاس جی، تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آنکھوں سے اوجل ہوئے ہیں، ان کے کمالات آج بھی جاری، کیونکہ وعدہ ہے صحیح مقام پہ لے آئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر۔ بہتر ہو۔ تو ان کی شان میں ہر لمحے اضافہ، ان کے کمالات آج بھی ہمیں جو کچھ مل رہا ہے ان کے صدقے مل رہا ہے، بے ان شک، کی برکت سے آج مل بھی رہا دے ہے۔ سکتے وہ ہیں۔ آج نہ ہوں تو تب بھی جہان نہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ وہ کیا ہے ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے خود فرما دیا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ بالکل، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ظاہری طور پر نہیں رکھا، دو لیکن جہاں یہ کی نعمتیں ہیں حافظہ بھی عطا کر رہے ہیں، سب کچھ۔ تو ہر لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہیں۔ محمد مظہر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس معنی میں سمجھ کے ان سے اللہ کے جلوے ظاہر، اور وہ اللہ کی عطا ہمیں ان سے ملتی ہے، کائنات میں سب کچھ ان کے ذریعے ملتا ہے۔ اس کو ساری امت مانتی ہے۔ ان کی تعظیم میں، ان کی محبت میں فرق آ گیا تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بالکل بالکل لہٰذا ان کے معاملے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے ان سے سچی محبت کی، ان کی وفاداری کی، اور ان کا کہنا ماننے کی، اور یہ سب انہی کا صدقہ، رمضان بھی، اس قرآن بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے وابستہ رکھے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ بے شک۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سی نعتیں ہیں، اشعار ہیں، بے شمار واقعات، تو مختصر سے وقت میں تھوڑا سا بیان ہوا۔ اللہ قبول فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ علم صاحب۔ مہربانی۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے ایک اور موضوع کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید عماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ مولایا صلی وسلم